جملے تو ہر ایک کے قلب میں نقش کر بیٹھے ہیں، جو کہا کرتا تھا وہ پروانے محمد کے، ہم پروانے صحابہ کے، وہ مستانے محمد کے، یہ مستانے صحابہ کے، وہ دیوانے محمد کے، یہ دیوانے صحابہ کے۔ انہوں نے پیغمبر پہ تن من دھن قربان کیا، انہوں نے صحابہ پہ تن من دھن قربان کیا۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، علماء حق، علماء دیوبند، امیر عظیمت مولانا حق نواز سنگھ شہید۔ میرے بھائیوں، میں آپ کے دل و دماغ پہ دستک دیتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، آگے امام الانبیاء ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے حضرات صحابہ ہوں گے جس نے آقا کی ناموس کی رکھوالی کی، ان کے پیچھے غلامان صحابہ، غلامان اہل بیت ہوں گے جنہوں نے صحابہ اور اہل بیت کی عصمت اور عزت کی رکھوالی کی ہے۔ اور میں تصورات کی دنیا میں جا کر یہ کہتا ہوں کہ جب میرے آقا جا رہے ہوں گے، صحابہ جا رہے ہوں گے، ان کے پیچھے ایک چھوٹے قد والا جا رہا ہوگا، اگر جس وقت تو سب کے قد برابر ہوں گے، حدیث میں آتا ہے جنتیوں کے برابر قد ہوں گے، جا رہا ہوگا، پوچھا جائے گا یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ تو جنگ کی دھرتی کا، نہ یہ مکہ کا رہنے والا، نہ یہ مدینہ کا رہنے والا، یہ کہاں سے آ گیا؟ تو اس وقت ابو بکر آگے بڑھ کر کہے گا آقا یہ دنیا میں میرا وکیل صفائی بن کر رہا ہے، آج میں اس کا موکل کھڑا ہو کر اعلان کرتا ہوں میرے ساتھ حق نواز کو جانے دیجئے۔ سوال کیا جائے گا یہ کون ہے اشار قاسمی، یہ کدھر جا رہا ہے؟ کہا گا عمر آگے بڑھ کر کہیں گے اشار قاسمی تو وہ ہے جس نے اپنے آپ کو اشار کر دیا، قربان کر دیا ہے، ہماری عزت و ناموس پہ آج ہمارے ساتھ جنت میں سیر کرے گا۔ یہ کون ہے؟ ضیاء الرحمن فاروقی۔ اللہ یہ بم میں اڑ گیا تھا، اس نے اپنی جوانی کو ہمارے اوپر نچھاور کیا ہے، آج ہمارے ساتھ جائے گا، جنت کی بہاروں میں مزہ کرے گا۔ اعظم طارق جانے لگے گا، کون آگے بڑھے گا؟ ارے صحابہ تو بڑھیں گے، ام المومنین آگے بڑھ کر کہے گی یہ تو میرے دوپٹے کا رکھوالا آ گیا ہے جس سے میرے دوپٹے کی عزت، عظمت اور تحفظ کے لیے درجنوں گولیاں اپنے سینے میں کھائی ہیں۔ اس وقت پھر جب یہ وکیل بنیں گے تو پھر میرا وہ بھائی بھی افسوس کرے گا کاش کہ دنیا میں نے بھی اپنی زندگی اور جوانی کو لگایا ہوتا۔ ابو بکر میں بھی تو ہوں، عمر میں بھی تو ہوں، عثمان علی میں بھی تو ہوں۔ کہا جائے گا جاؤ جاؤ جاؤ، جب ہمیں گالیاں دی جاتی تھی تم مزے سے بیٹھتے تھے اور تم کہتے تھے کہ انہوں نے قیمتی جانوں کو لٹوا دیا ہے، انہوں نے قیمتی جانوں کو کٹوا دیا ہے، یہ کہتے تھے۔ آج اس قیمت کو دیکھ لو، جو جانیں قیمتی تھی تمہیں اس کی قیمت کا پتہ نہیں تھا، اس کی قیمت کا پتہ میں ابو بکر، عمر، عثمان ولی کو ہے۔ وہاں اس وقت قیمت کا پتہ چلے گا۔ تو بہرحال میری آپ سے یہی درخواست، صحابہ اور اہل بیت میرے نبی کے دین کے چوکیدار تھے، ان کے در کے چوکیدار میں اور آپ بنے۔ صحابہ کی عظمت ایمان کا حصہ، اہل بیت کی عظمت ایمان کا حصہ۔ میں نہیں کہتا، میرے نبی نے فرمایا اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پر جاؤ گے۔ اہل بیت کا کیا کہا؟ علماء فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کا سفینۃ نوح، نوح کی کشتی کی طرح ہے، جو کشتی میں بیٹھ گیا تو بچ گیا تھا، جو نہیں بیٹھا چلا گیا۔ کیا پتہ چلا کفر و ضلالت، گمراہی، تباہی اور بربادی کے سمندر جب آئیں گے، اس تاریکی میں صحابہ اہل بیت کی محبت کو دل میں ڈال کر صحابہ سے رہنمائی حاصل کرو، کشتی جیسے ستاروں سے رہنمائی کر کے چلتے ہیں تو آپ منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ صرف صحابہ ہو، اہل بیت نہ ہو، کشتی کنارے پہ نہیں لگے گی۔ صرف اہل بیت ہو، صحابہ نہ ہو،
پھر بھی کشتی نہیں کنارے پہ لگے گی، جب ہوگی کہ جب صحابہ اور اہل بیت میرے اور آپ کی دونوں آنکھیں ہیں، جب آنکھیں ہیں تو ایک آنکھ کے بغیر آدمی برا لگتا ہے، دونوں آنکھوں کو اپنے سر پر سجاؤ گے تو عزت عظمتیں پاؤ گے۔ اللہ رب العزت